In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, your host Sayyidullah. Today we are going to learn very interesting topic, 7 Ages of Men. This is the poem of class Inter. So students, let's start. The poem starts with its first line, all the world's a stage. یہ پوری دنیا ایک تماشا گاہ ہے. تو سب سے فرسٹ اسٹیج انسان کا انفینٹ ہوتا ہے، دوسرے نمبر میں اسکول بوائے ہوتا ہے، تیسرے نمبر میں لور ہوتا ہے، چوتھے نمبر میں سولجر ہوتا ہے، پانچویں نمبر میں جسٹس ہوتا ہے، چھٹے نمبر میں پینٹلون ہوتا ہے، اور آخری اسٹیج ساتویں نمبر میں چائلڈشنیس ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، اب اس پوئم کے اندر لائن ٹو لائن ہم سمجھیں گے کہ کس طرح سے ولیم شیکسپیئر نے ہر لائن کے اندر ان اسٹیجز کا ذکر کیا ہے. اینڈ آل مین اینڈ ویمن آر میئرلی پلیئرس، اور تمام مرد اور عورتیں محض اداکار ہیں. دے ہیو دیئر ایگزسٹ اینڈ انٹرنسز، اس تماشا گاہ پر یعنی کہ اس دنیا میں ان کی آمد اور پھر رخصتی ہوتی ہے. اینڈ ون مین ان his ٹائم پلیز مینی پارٹس، اور ایک انسان اپنی زندگی میں کئی کردار ادا کرتا ہے. his acts being 7 ages at first the infant، اس کے کرتب 7 کرداروں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے شیرخواہ، دودھ پیتا بچہ. میولنگ اینڈ puking in the nurse's arms، دایا کے باؤں میں. او او یعنی روتا، کے کرتا الٹیاں کرتا. then the whining school boy with his satchel، اس کے بعد اسکول میں پڑھنے والا طالب علم جو اپنے بستے کے ساتھ سسک سسک کر روتا، مطلب اسکول نہ چاہتے ہوئے بھی جاتا. and shining morning face creeping like snail، اور صاف ستھرے چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے یعنی کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، اپنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہوئے قدموں کے ساتھ. unwillingly to school and then the lover، ناخوش اسکول جاتا ہے یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسکول جاتا ہے. اس کے بعد عاشق. sighing like furnace with woeful ballad، بچی کی طرح آہیں برتا، مطلب جیسے تنور میں آگ جلتی ہے تو کس طرح آگ بڑک کے اوپر آتی ہے، تو اس طرح سے اس کی آہیں اس طرح سے وہ اپنے آہیں برتا ہے. غم انگیز اور جذبات سے بھرے گیتوں کے ساتھ، مطلب وہ کبھی گانے گاتا ہے، کبھی وہ شاعری کرتا ہے، کبھی وہ غزلیں پڑھتا ہے، وہ اس طرح اپنے غم کا اظہار کرتا ہے. made to his mistress eyebrow then a soldier، اپنی محبوبہ کی تعریف میں لکھے. جیسے کہ انگریزی ادب، اردو ادب میں رومانٹک پوئٹری ہوتی ہے. اب یہ رومانٹک پوئٹری، یہ ساری چیزیں ایکسپلینیشن ہوتی ہے، تمام کے تمام پیار، محبت، جذبات، یہ جو خیالات کو ابھار دیتے ہیں شاعری کی مدد سے. then a soldier، اس کے بعد ایک بہادر مرد، بردبار، full of strange odds and bearded like pard، جو بہت زیادہ عجیب قسمیں کھاتے. اور اس کے بعد اس کی داڑھی، مونچھیں چیتے جیسی ہوتی ہے، مطلب تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی اس کے چہرے پر ہوتی ہے. jealous in honor sudden and quick in quarrel، عزت کے معاملات میں فکر مند اور جھگڑا کرنے میں نہایت تیز اور جلد باز ہوتا ہے. seeking bubble reputation، عارضی شہرت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. even in the cannon's mouth and then the justice، یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی جانا کیوں نہ پڑے، اور اس کے بعد ایک انصاف پسند انسان. in fair round belly with good capon lined،
گول مٹول سا پیٹ اچھا خاصا کھانا کھانے کے بعد جیسے موٹے مرغے کی. with eyes severe, beard of formal cut, نگاہوں میں سنجیدگی اور داڑھی رسمی ہو جاتی ہے، مطلب کہ داڑھی ایک متوازی طور پر ایک اچھی سیٹنگ میں کٹی ہوئی ہوتی ہے. فل آف وائس ساز اینڈ ماڈرن انٹینسز، اور مدبرانہ کہاوتیں اور جدید مثالیں بیان کرتا ہے. اینڈ سو ہی پلیز از پارٹس دا سکس ایجز شفٹس، اس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اپنا چھٹا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. انٹو دا لین اینڈ سلیپرڈ پینٹلون، جس میں وہ کمزور ہو جاتا ہے اور ڈھیلے جوتے اور پاجامہ پہنتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بھلکڑ ہوتا ہے، بھولتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں. with spectacles on nose and pouch on side، اس کے ناک پر اینک اور اس کی جیب میں تھیلی آ جاتی ہے. his youthful hose well saved and whirled to white، اس کی جوانی کے بہت سارے کپڑے سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت ڈھیلے ہو جاتے ہیں. for his shrunk shank and his big manly voice، اس کی سکڑی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اور اس کی بھاری مردانہ آواز. turning again towards childish treble pipes، دوبارہ بدلنے لگتی ہے بچپن کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ سنسناہٹ. and whistles in his sound last scene of all، اور سیٹیوں بری آواز میں سب سے آخری منظر. that ends this strange eventful history، جس پر ان انوکھے واقعات سے بری زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. is second childishness mere oblivion، اور اس کا دوسرا بچپن محض نسیان ہے. sense teeth، sense eyes، sense taste، sense everything، بغیر دانت، بغیر بصارت کے، بے ذائقہ اور ہر شے کے بغیر. So students, hopefully you understood each line with this translation in Urdu language. So your teacher Saidullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.